بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے، جس میں توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور قیامت کو اجمالاً بیان کیا گیا۔ تقریباً 18 اہم مضامین اس پارے میں بیان ہوئے۔ پہلا مضمون، اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار جھوٹے خداؤں کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اسے جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ وہاں تو یہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے آخرت کے اعتبار سے، اور ان کی عبادت کا بھی انکار کریں گے۔ دوسرا مضمون، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اسی پر ڈٹ گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے، جنہوں نے مشقت کی حالت میں اسے پالا۔ اس طرح کے لوگوں کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، جب کافروں کو جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ختم کر چکے اور ان کا لطف اٹھا چکے، آج تمہاری نافرمانیوں کا صلہ ذلت کا عذاب ہے۔ تیسرا مضمون، اے نبی جی، جنات کا ایک گروہ آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے آیا اور واپس جا کر اپنی قوم سے اس نے کہا، اے قوم کے لوگو، اس پیغام کو قبول کر لو، اللہ تمہیں عذاب سے بچا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ سورہ محمد میں مومنین کی فضیلت اور کفار کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ بعض احکام جہاد سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ منافقین کی حالت اور مذمت اور ان کی وعید بیان کی گئی ہے، اور دین پر ثابت قدم رہنے کا خطاب اور قیامت کے دن کی طرف اشارہ بھی فرمایا گیا ہے۔ پانچواں مضمون، اے نبی جی، جب کفار سے آپ کا مقابلہ ہو تو کفر کے سرغنوں کا سر کچل دیں اور قیدیوں کو مضبوط باندھیں۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ بطور احسان انہیں چھوڑ دیں یا فدیہ لے کر چھوڑیں۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، لیکن اس طرح ایک دوسرے کے ذریعے تمہارا امتحان لیتا ہے۔ چھٹا مضمون، کفر کرنے والے تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل ایمان سے جس جنت کا وعدہ ہے اس میں صاف شہد دودھ کی نہریں ہوں گی، ان کی کوتاہیوں پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا۔ ساتواں مضمون، یہ منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے، پہلے کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ جب جہاد کا حکم دیا گیا تو اب آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں تو بہت آتی ہیں، لیکن شیطان نے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے۔ دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، انہیں اللہ نے اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ آٹھواں مضمون، کیا ان منافقین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں آنکھوں سے دکھا دیتا، مگر اللہ تو آزمائش کے ذریعے سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمت نہ ہارو، مشرکوں سے جھک کر صلح نہ کرو، غلبہ بالآخر تمہیں ہی ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم بھی منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے چند مواقع مذکور ہیں، اور آیتوں میں
بہت سے واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ پارے کے اعتبار سے 9واں مضمون آیت نمبر 1، 3، 8، 9 میں بیان ہوا کہ ہم نے آپ کو کھلی اور واضح فتح عطا کی ہے، اللہ نے آپ کی زبردست مدد فرمائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اے نبی جی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا اور حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی تعظیم کریں۔ 10واں مضمون، جب آپ واپس مدینہ جائیں گے تو جہاد سے جی چرانے والے یہ منافق بہانے بنائیں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال، اموال میں مصروف تھے، ہم معذور تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا یہ جہاد سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ اہل ایمان اور اللہ کا رسول اس مہم سے کبھی بچ کر نہیں آئیں گے۔ فرمایا ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ 11واں مضمون، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جہاد کے لیے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ بیت رضوان کی طرف اشارہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح بھی عطا کی، مال غنیمت بھی۔ جب اس موقع پر کافروں نے جاہلانہ حمیت اور غیرت کا ثبوت دیا تو اللہ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا، وہ مشتعل نہیں ہوئے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔ 12واں مضمون آیت نمبر 28، 29 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے۔ اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور مہربان ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے رکوع سجود اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا کی طلب میں مشغول پاؤ گے، اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی واضح اور ظاہر ہوں گے۔ فرمایا ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ سورۃ الحجرات، اس سورت میں آپ علیہ السلام اور دینی بھائیوں کے حقوق کو بیان فرمایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے 13واں مضمون، اے ایمان والو، اپنی رائے اور فیصلے کو اللہ کے رسول کے فیصلے اور رائے پر کبھی مقدم نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیں، اس کے باوجود کوئی زیادتی کرے تو پھر اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ باز آ جائے۔ اور فرمایا تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اس لیے آپس کے تعلقات درست رکھو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ 14واں مضمون، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، برے القاب سے یاد نہ کرو، بدگمانی سے پرہیز کرو، اکثر بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے تو پیدا کیا گیا۔ اور فرمایا قومیں اور برادریاں تو ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور یہ منافق کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ایمان لا کر آپ پر احسان جتلاتے ہیں، حالانکہ احسان تو اللہ کے ہے کہ جس نے ہدایت دی ہے۔ یہ کتاب تو آنکھیں کھولنے والے اور سبق دینے والی ہے، لیکن اس سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں۔ آگے سورہ قاف کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں تمام تر جو مضامین ہیں وہ قیامت کے حوالے سے ہیں، اس کا امکان، اس کا وقوع، اس کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔
اور پارے کے اعتبار سے 16واں مضمون، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہ رگ جس کو کہا جاتا ہے، کاتب فرشتے اس کے دائیں بائیں ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے تو وہ اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ دیکھو موت کا وقت آ پہنچا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے ہو، اب تک تم غفلت میں تھے، آج ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے اور آج تمہاری نگاہ خوب تیز ہے۔ اور فرمایا پھینک دو اسے جہنم میں، دنیا میں ہر بھلائی سے روکنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا تھا، آج میری عدالت میں جھگڑو نہیں، میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ 17واں مضمون، اس دن جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ سورہ ذاریات کا آغاز ہو رہا ہے آخر میں، اور پارے کے اعتبار سے 18واں مضمون اس میں بیان کیا گیا۔